اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ جو پڑھا جائے سنا جائے یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ اخلاص نصیب فرما. یا اللہ کریم کہنے والا اخلاص کا زیادہ محتاج ہے. یا اللہ یا کریم اپنی رحمت و کرم سے اس کو قبول فرما، اور کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر فرما، اور اپنی رحمت و کرم سے اس کو ہماری فلاح کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا. اللہ کے فضل و کرم سے آج تقریباً آلموسٹ 2 سال ہونے جا رہے ہیں اس سیشن کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور آج ہم اس مقام پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم تاریخی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آج ڈسکس ہونا ہے، یعنی اور وہ فتح مکہ تھا. اور ہم نے اس فتح مکہ کے سیشن کو 2 تقریباً حصوں میں رکھا ہے، 2 حصوں میں، بلکہ امید یہ ہے کہ تیسرے حصے میں بھی کچھ حصہ ہوگا، اور کوشش کی کہ اس کے اندر جو کچھ بھی جتنا کچھ مل سکے تاریخی اعتبار سے اس کو جمع کیا جائے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں تک پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ کور کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تھوڑا سا میں ایک پیچھے کا بریف دے دیتا ہوں کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے اندر کچھ مسئلہ ہوا، اور بنو خزاعہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ تھا، ان کے کچھ لوگ مارے گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بدلہ لینے کے لیے بنی خزاعہ کے لوگ آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا صحابہ کو. اور صحابہ کی جماعت ایک بہت بڑا قافلہ تقریباً 10,000 اللہ اور اس کے رسول کے جانشینوں کا وہ ساتھ ساتھ نکل پڑا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ قریش کو میرے اس سفر کا پتہ نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم الشان صحابہ کے ساتھ ایک پورا مجاہدین کی پوری جماعت وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکل کے مدینہ منورہ سے نکل آئی. اور اس درمیان میں ایک واقعہ اور بھی آیا تھا جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کی یہ خبر ایک عورت لے کے جا رہی ہے، جس کو بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا. جب یہ تمام باتیں پچھلے سیشن میں آئی تھیں، اور یہ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس سے پہلے ابو سفیان مدینے میں آیا تھا اور کہا تھا کہ کسی طرح سے ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکل آئے مقابلے کے لیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے آیا تھا اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب نہیں دیا تھا، اور وہ مایوس ہو کے واپس لوٹا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا تھا کہ دعا مانگی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ مہر زہران کے مقام پر پہنچ گیا. اور عرب کے اندر یہ رواج بھی تھا اس زمانے میں کہ جب پڑاؤ ڈلتا تھا اور اتنے بڑی تعداد میں ہو تو وہ جگہ جگہ آگ جلا لی جاتی تھی. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پہرہ کی خدمت میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہرہ کی ذمہ داری دی تھی. اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے نکل گئے تھے. یہ وہی عباس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل مکے کی خبریں بتاتے تھے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ بعض روایت میں ہے جوفا کے مقام پر، اور کچھ روایت میں قول کے مطابق ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان والے جو ان کے فیملی کی جو ان کی خاتون عورتیں تھیں ان کو مدینہ منورہ جانے دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر ماہ زہران پر آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے ملے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ کی یہ ہجرت آخری ہجرت ہے، جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ لامحالہ مکے میں رہے تھے، قریشی تھے۔ آپ کو مکے والوں کے لیے غم تو تھا کہ اب مکے والوں کا کون آسرا کرے گا، اور مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ہے، 10,000 15,000 مجاہدین کا، اور مکے والے ذہنی طور پر اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کا تو بہت بڑا قتل عام ہو جائے گا۔ اور عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں مکے والوں کے لیے رحم بھر گیا، اور میں نے آہ بھری کہ قریش کی اس صبح پر افسوس ہے کہ خدا کی قسم اگر قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر امان طلب کرتے، یعنی امن مانگ لیتے، تو شاید وہ اس ہلاکت سے بچ جاتے، اور اب تو قریش کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہی بات تھی، اور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر پر سوار تھا، اور میں نے دل میں یہ سوچا میں کسی طرح سے قریش والوں کو یہ بتا دوں کہ بھائی اپنے لیے کچھ امان طلب کر لو، تمہارا کوئی کہیں سے راستہ نہیں ہے تمہارا بچنے کا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہوئے، اور اسی ارادے سے آگے نکلے۔ ایک بعض روایت میں ہے کہ یہ حضرت دحیہ کلبی کا خچر تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر دیا گیا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس خچر پر سوار ہوا تو ایک مقام تھا ادراک کا، یہاں پر پہنچا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید کوئی شخص مل جائے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مکے والوں تک پہنچا دے۔ تو اسی درمیان میں عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ اور حکیم ابن حزام کی آوازیں سنائی دیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ دراصل یہ بڑے سردار جو تھے یہ مکے سے نکلے تھے یہ خبر معلوم کرنے کے بھائی، کیونکہ خزا اور بنی بکر کی تو لڑائی ہو ہی چکی تھی، اور قتل عام بھی قریش نے ان کے ساتھ مل کے بنو خزا کا کر دیا تھا، تو یہ خبر دیکھنے کے بھائی اب کیا ہونے کیا جا رہا ہے، وہ مکہ سے باہر نکلے۔ اور اس درمیان میں سب سے پہلے روایت میں ہے کہ ابو سفیان اور حکیم بن جزام جو تھا وہ ساتھ چلے، بعد میں بدین ابن ورقہ جو ہے وہ بھی مل گیا۔ اب جب یہ مقام پر وہاں پہنچے، اور یہ جہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اس سے پہلے ان کو بہت دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی، اور جب آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو ان تمام حضرات گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، اور ان کو گھوڑوں کی ٹاپے بھی آواز مولا اتنا بڑا لشکر تھا تو ان کو آوازیں بھی آئیں۔ تو بدیل نے بن ورقہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ جو ہے نا بنی خزاع کے لوگ ہیں، یعنی اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ مسلمان آ گئے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاع کے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں ہو سکتا، وہ اتنی بڑی آگ نہیں جلا سکتے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ رات میں نکلے ہوئے ہی تھے، اس طرح سے کسی طرح مکے والوں کو خبر دے دی جائے، اور وہ میرے خاندان قریش کا خاندان ہی تھا ان کا سب، وہ کسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امن طلب کر لے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز سن کے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو آواز دی، اور کہا کہ عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو مخاطب ہو کے کہا، اے ابو حنظلہ۔ اس پر ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ بہرحال ان حضرات کی ملاقات ہوئی، اور عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی رائے فرار نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ 10,000 کا لشکر تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو سفیان گھبرا گیا اور کہنے لگا اب قریش کا کیا ہوگا۔ اور
اس نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوئی تدبیر نکالو کہ کس طرح سے مکے والوں کے قریش کو بچایا جا سکے۔ ابو سفیان سے اللہ کے رسول کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو تمہارے بارے میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کے پاس آ گئے تو تمہاری تو گردن اتار دی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی جان بخشی خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے اپنی جان بخشی کروا لو۔ روایات میں آتا ہے ابو سفیان، بعض روایتیں اس میں تھوڑی سی آگے بعض روایتوں میں تھوڑی تکرار ہے، لیکن روایت میں یہی ہے کہ ابو سفیان کے وہ خچر پہ پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ حفاظت پر مامور تھے، اب جب ابو سفیان کے پیچھے عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، جب وہ لشکر کے اوپر مسلمانوں کے لشکر کے پاس سے جہاں حفاظتی لوگ تھے تو ان کے پاس سے گزرا تو وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کا لشکر ہے، تو لوگ بتاتے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر پر سوار ہے۔ آخر میں جب یہ اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آگ جلا رکھی تھی، تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہوں نے کہا خدا کی قسم، خدا کا دشمن ابو سفیان، خدا کا شکر ہے اس کو ہم نے بغیر کسی معاہدے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے حوالے کر دیا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اب ابو سفیان کا کام تمام ہوگا۔ اچھا جیسے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے نکلا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکلا۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کیونکہ میں خچر پہ تھا تو میں نے خچر کو ایڑی لگائی اور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تیزی سے ان کے پاس پہنچا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور میں نے کہا میں پہلے پہنچ گیا۔ اسی درمیان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خدا کا دشمن ابو سفیان ہمیں مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاہدے کے ہمیں دے دیا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو امان دے چکا ہوں، یعنی میں نے ابو سفیان کو امان دی۔ یہاں پر ایک بات اہم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں اعلان کروایا تھا کہ اگر کوئی شخص مل جائے مکے والا تو اس کو ابھی اس کے ساتھ کچھ کرنا نہیں، یعنی اس کو مارنا مت، اس کو قتل نہیں کرنا۔ ممکن ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر نہ پہنچی ہو اور یہ حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ پہنچا ہو۔ بہرحال ابو سفیان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک کو کی طرف کو پکڑ کر کہا اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس شخص کو بچانے والا نہیں، یعنی اگر میں کوئی امان نہیں دوں گا تو آج اس کے لیے موت ہی ہے۔ اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اور وہ مکالمہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے اور میں اس خدا کے دشمن کا جس نے مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا، جس کی وجہ سے جن لوگوں کی وجہ سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت سخت تکلیف کے اندر شکار رہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صبر یہ تھا کہ مجھے اللہ کے رسول حکم دے اور میں اس کافر کی گردن اتاروں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر صبر کرو۔ اچھا اسی درمیان میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان جیسے میں نے بتایا کہ ایک مکالمہ ہوا، تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر صبر کرو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ چکا ہوں کہ میں امان دے چکا ہوں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر خدا کی قسم اگر یہ تمہارے خاندان سے ہوتا تو تم اس کا قتل کرنا چاہتے، یعنی عبد مناف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبد مناف سے نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی سے تھے، تو کیونکہ یہ عبد مناف سے ہے یعنی ہمارے خاندان سے، اس لیے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ عباس ٹھہر جاؤ اس بات کو، خدا کی قسم جس دن تم مسلمان ہوئے اس دن تمہارا مسلمان ہونا اگر میرا باپ مسلمان ہو جاتا تو اس سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے، کیونکہ میرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، یعنی خطاب کا باپ خطاب اگر مسلمان ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن کیونکہ تم مسلمان ہوئے تھے
تو تمہاری خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اس لیے مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے کی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی تمہاری خوشی ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ بتانا یہ مقصد تھا کہ عباس تم خاندان کو سوچ رہے ہو، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کے بعد ہم کوئی اور چیز ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک خاندان قیمتی نہیں ہے، ہمارے نزدیک رنگ نسل قبیلہ قیمتی نہیں ہے، ہمارے نزدیک اللہ اور اس کا دین قیمتی ہے۔ اور غالباً اگر آپ حضرات کو یہ بات یاد ہو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے میرے والد صاحب، بدر والدین آپ میری تلوار کے نیچے بہت دفعہ آئے، لیکن کیونکہ آپ میرے باپ تھے اس لیے میں نے جانے دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب جملہ کہا جو شاید صدیق اکبر ہی کہہ سکتا تھا۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، واللہ اگر تو اس دن میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ آ جاتا تو تیری گردن ہوتی اور میری تلوار ہوتی، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے ہیں، ہم نے کوئی رنگ نسل قوم زبان ہم نے کچھ نہیں دیکھنی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطاب اس وقت تھا کہ وہ کسی خاندان کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کہ اس ظالم ابو سفیان نے، بعد میں تو صحابی ہو گئے رضی اللہ عنہ، لیکن ابو سفیان نے مسلمانوں کو کفر کے اندر اتنا ظلم پہنچایا تھا، اتنی تکلیف دی تھی کہ جس کی انتہا نہیں تھی، اور انہی کی وجہ سے، انہی حضرات کی وجہ سے غزوہ احد ہوئی، غزوہ ابو سفیان غزوہ بدر کا سبب بنا، غزوہ خندق ہوئی، پھر اس کے بعد مستقل مسلمانوں۔ بہرحال یہ مکالمہ جب ہو گیا، بخاری کے اندر ہے کہ دراصل ان تین حضرات کو جن کا میں نے ذکر کیا، ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ اور حکیم بن جزام، ان تینوں کو دوسرے مسلمانوں کی پہرادار کی جماعت نے پکڑا تھا۔ یعنی ایک روایت اس کے خلاف ہے جو عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کی، اور وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے پکڑا ہو، بعد میں عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے لے لیا ہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن بہرحال اس معاملے میں تھوڑا سا روایات کا اختلاف ہے۔ اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، اور اس کے بعد حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آج آپ ان کو رات کو اپنے خیمے میں لے جائیں اور صبح ہم پھر دیکھتے ہیں۔ جب صبح ہوئی، صبح فجر کا وقت ہوا، تو اچانک ہلچل مچ گئی۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ وضو کے لیے نکلتے تھے، نماز کے لیے نکلنا، تو اب ابو سفیان گھبرا گیا، اور ابو سفیان نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی وضو بنانے جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ بکت دیکھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، محبت صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھی کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ابو سفیان نے دیکھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا، اے عباس، میں نے بڑے بڑے جو ہیں وہ حکمرانوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم تیرے چچا جو ہے اس کا دربار ایک الگ، تیرے چچا کی بادشاہت الگ ہی بادشاہت۔ ابو سفیان نے کہا، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان، افسوس ہے کہ اب تک تو میرے بھتیجے کو ایک بادشاہ سمجھ رہا ہے، وہ نبی ہے اللہ کا، اور وہ اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اور تمہیں اب تک یہ یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ایک بادشاہت ہے؟ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ بہرحال صبح ابو سفیان نے جب یہ کچھ دیکھ لیا کہ کس طرح کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی محبت ہے، اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے پہنچے، ابو سفیان کو، اور ابو سفیان کے جب پہنچے تو آپ نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے کہ اب تک تم لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دو گے، یعنی اب بھی تمہارے سامنے کوئی اور چیز ہے جو تمہیں روکے ہوئے ہے۔
اس پر ابو سفیان نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ حقیقت میں بے انتہا شریف اور معزز رشتہ دار ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، مجھے لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مجھے کوئی شرک وہ نہیں ہے، تردد نہیں ہے، لیکن مجھے دل میں یہ تردد ہے کہ آپ کی نبوت کے بارے میں۔ تو اس پر ابو سفیان کے بارے میں جو ہے وہ، یعنی ان کے دل میں، ابو سفیان کے دل میں تردد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم اب بھی میری نبوت کے اوپر ہچکچا رہے ہو جبکہ تم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ یہ تینوں حضرات یعنی بدین بن ورقہ، حکیم بن حزم، حزام اور ابو سفیان، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ساتھ آئے، اور ان تینوں میں یہ دو حضرات یعنی بدیل بن ورقہ اور حکیم ابن حزام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسلام قبول کر لیا، لیکن عباس رضی اللہ، ابو سفیان کے دل میں تردد تھا۔ اس کے بعد ابو سفیان سے عبداللہ حضرت عباس نے کہا کہ دیکھ، ایک بات یاد رکھ، اب تمہارے اوپر ہے، اگر تم گواہی نہیں دو گے تو یاد رکھو کہ پھر تمہاری گردن ہے تمہارے حوالے، اور مسلمان ہو جاؤ تم فلاح پا جاؤ گے، اگر مسلمان نہیں ہوگے تو تمہاری گردن پھر مجھ پر کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے باوجود، اسلام مکہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے، 4 ایسے قریشی آدمی تھے جو کہ جن کو شروع سے ہی کفر سے نفرت، یعنی وہ مسلمان اب تک نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو بیزاری تھی ان بتوں سے۔ ان میں ایک نام تھا عتاب بن اسید کا، اور ایک تھا جبیر ابن مطعم، اور انہی میں حکیم ابن حزام بھی تھا، یعنی یہ وہ شخص تھا جس کو بیزار تھا یہ مکے کے اندر کفر و شرک سے، اور ایک سہیل بن عمر۔ بہرحال یہ حضرات مسلمان ہوئے، ابو سفیان نے بھی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہ جو عزا ہے، جو بت ہے، اس کا کیا کروں گا، اس کا کیا کروں، میرے پاس تو بت موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جو کہ پیچھے خیمے کے سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تو ایک کام کر، اس منحوس بت کے اوپر جو تو اپنے جسم سے غلاظت نکالتا ہے وہ مل دو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر رضی اللہ عنہ اس کو بات کرنے۔ اچھا، ابو سفیان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان ایک زمانے میں ایک شخص تھا امیہ ابن سولت کے نام سے، وہ کہتا تھا کہ وہ کتابوں میں کہتا تھا کہ ایک نبی ظاہر ہوگا اور وہ بنی عبد مناف سے ہوگا۔ اب بنی عبد مناف میں ابو سفیان کہتا تھا کہ جب میں نے نظر دوڑائی بنو عبد مناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، تو مجھے ایک شخص عتبہ بن ابی ربی جو ہے وہ لگتا تھا کہ یہ نبی ہوگا، لیکن جب اس نے نبوت کا اور اس شخص نے، یہ جو امیہ ابن سولت تھا، اس شخص نے کہا تھا کہ جب اس کی عمر 40 سال ہو جائے گی تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن جب عتبہ بن ربی عمر 40 سال گزر گئی، اس نے دعویٰ نہیں کیا، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے دل میں سمجھ لیا کہ اب کون ہوگا وہ نبی۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک دفعہ میں تجارتی قافلے سے یمن جا رہا تھا اور رستے میں میرا گزر جو ہے امیہ ابن سولت کے پاس سے ہوا، تو میں نے مذاق اڑانے میں اس سے کہا کہ وہ نبی ظاہر ہو گیا ہے جس کی صفات تم بتلاتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ تو امیہ ابن سولت نے کہا وہ یقیناً سچے نبی ہیں اور تم ان کی اطاعت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم تو اتنی بات کر رہے ہو، تم کیوں نہیں اس کی نبوت قبول کر لیتے؟ تو امیہ ابن سولت نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے بنو ثقیف کی لڑکیوں سے شرم آتی ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں سے یہ دعوت کیا ہوا تھا کہ میں نبی ہوں گا، اور مجھے پتا ہے کہ میں تو نبی ہوں نہیں، تو اب مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں کس طرح ان کو منہ دکھاؤں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لوں۔ اس کے بعد امیہ بن سولت نے کہا کہ ابو سفیان، میں تمہارے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بکری کی طرح سے باندھ کے لایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے،
اور وہ جو فیصلہ چاہیں گے وہ کریں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ امیہ بن سولت جو تھا نا، یہ ایک عجیب آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بڑی مطلب کیا کہہ لیں، ایک ان اے وے کہ بڑا انٹیلیکٹ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض بڑی اہم چیزوں سے نوازا تھا. وہ کیا تھا کہ یہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ یہ جا رہا تھا، ایک عورت کے پاس اونٹ تھا. وہ اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا تھا، مستقل تکلیف محسوس کر رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا. تو امیہ نے دیکھ کر کہا اس عورت سے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا کجاوا ہے جس کے اوپر اونٹ پہ رکھا ہوا ہے، اس میں ایک کیل ہے جو اس کے جسم پہ لگی ہوئی. لوگوں نے فوراً ہی اس عورت کا اونٹ سے اتار کر اس کے کجاوے کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک گانٹ تھی جو کہ بندھی ہوئی تھی اور جس سے کیل لگ رہی تھی جو اس کو چبھ رہی تھی. جب اس کو نکال دیا گیا تو وہ آرام سے ہوا. تو یہ بڑا قیمتی آدمی تھا. اب بہرحال اس تمام کی تمام یہ ڈسکشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان کی ہوئی، اور آخری میں ابو سفیان نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا. یعنی پہلے اس کے دل میں وحدانیت تو آ گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک 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 ہیٹریٹ کہہ لیں، ایک جیلسی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اس کے دل میں تھا. لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا اور وہ اسلام قبول کر لیا. اسی ساتھ جیسے میں نے کہا بدیل اور حکیم کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہوئی، اور ان کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے خاندان والے لوگوں کے لیے اتنا قبائل لے کے آئے، دوسرے قبائل یعنی اپنے خاندان والوں کے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ قریش نبوت کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. ان کے ذہن میں رسول، کیونکہ وہ تو نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک وہی سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بادشاہ ہیں، یعنی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ نبوت نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے آئے تھے. تو بدیل اور حکیم نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے جن کو ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش تم لوگ اس سے زیادہ ظالم. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم کریں گے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش تم اس سے زیادہ ظالم اور دغاباز ہو. تم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ نپٹایا، تم نے جھوٹ بولا اور پھر بنو خزاعہ پہ چڑھائی کی. تو اس پر بدیل بن ورقہ نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بعد حکیم بن حزم نے کہا یا رسول اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جنگی تیاریاں اور تدبیریں بنی حوازن کے خلاف استعمال کریں گے. یعنی میرا خیال تھا کہ آپ تو اپنی رشتہ داروں کے استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح مکہ اور اس کے ذریعے اسلام کو سربلندی دے گا، اور حوازن بھی شکست کھائیں گے اور وہ میرے حوالے ہوں گے. اسی درمیان میں ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے امان چاہتا ہوں، یعنی اپنے مکہ والوں کی امان چاہتا ہوں. بڑا سردار تھا حکیم بن حزام بھی بڑا سرداروں میں سے تھا، بدیل بن ورقہ، یہ تینوں بڑے سرداروں میں سے تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے امان چاہتا ہوں، جان بخشی چاہتا ہوں مکہ کے لوگوں کی. آپ نے فرمایا یہاں وہ کمال ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، یعنی کروڑوں اربوں درود ہو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، جو حق اور صداقت کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کبھی اوجڑی ڈال دیتے تھے، کبھی ان کے گھروں میں تکلیفیں، کبھی 3 سال جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ شعیب ابی طالب کے اندر، کبھی صحابہ کو تکلیفیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہتے صحاباؤں کو سخت چلچلاتی دھوپ میں زمین پہ لٹایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی جا سکے، ذہنی اذیت دی جا سکے، اور صحابہ کو جسمانی اذیت دی جا سکے. اور اس کے بعد ایسا حال کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شہر جو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ چھوڑنا پڑ گیا. وہ ظلم کے بدر کے اندر، اس کے بعد احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ کھا جانا، صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو جانا، اس کے بعد خندق کے اندر پوری دنیا کو لے کے آ جانا قریش کا، یہ سب کچھ حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ پہ نکلے تو حدیبیہ پہ عمرہ نہ کرنے دینا اللہ کے رسول، طرح طرح کی تکلیفیں.
ہر طرح کی تکلیفوں کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول امان چاہتے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں نے کہا کہ وہ کمال ہے، یہ نبوت ہی ہو سکتی ہے کہ آپ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے اے ابو سفیان سن لو، جس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے گھر میں بند ہو گیا اس کو امان ہے. ابو سفیان جو تیرے گھر میں آ گیا اس کو امان ہے، جو مسجد حرم میں آ گیا اس کو امان ہے. تو ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، مسجد حرام بھی اتنی بڑی نہیں ہے، تو حکیم بن حزام کا گھر میں بھی کتنے لوگ آ جائیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنا گھر بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی تمام وہ پاسبلٹیز بتائیں جو کہ کسی طرح سے جو شخص بھی یہ کر لے گا اس کو امن ہوگا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ نقصان نہیں. لیکن اگر کوئی لڑے گا تو پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا کہ اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا بھی مجھے نام یاد آئے گا تو بتا دوں گا، ایک صحابی کے جھنڈے کا ذکر کیا کہ کوئی شخص اگر اس کے جھنڈے کے نیچے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، کوئی شخص اگر اس کے جھنڈے کے نیچے بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی امان ہے. بہرحال جب مسلمانوں کا لشکر نکلنے کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم ایک کام کرو کہ جب یہ لشکر اوپر سے مکے سے نکلنے لگے، یعنی لشکر ہمارا جانے لگے، تو ابو سفیان کو اوپر سے لشکر ضرور دکھانا، ابو سفیان کو ذرا اوپر سے لشکر ضرور دکھانا، اور ابو سفیان کو یہ دکھانا کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے یہ لشکر ہے سارا، یعنی تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلمانوں کا لشکر، یہ کوئی چھوٹا لشکر نہیں ہے. تو ابو سفیان کو لے کر عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو سفیان کے ساتھ بھی تھے، سرداران بھی تھے، دونوں بڑے تھے، یہ اوپر ایک جگہ پر پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے. تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو قبیلہ گزرا وہ بنو سلیم کا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس میں موجود تھے. پھر اس کے بعد بنو مزینہ کے لوگ تھے، وہ گزرتے ہوئے نظر آئے، اور اسی طرح بعض ترتیب سے لوگ گزرتے ہوئے ایک بہت بڑا لشکر گزرنے لگا. ابو سفیان نے جب یہ لشکر گزر رہا تھا اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ خالد بن ولید ہے. ابو سفیان نے کہا وہ نوجوان؟ اس نے کہا جی ہاں وہ نوجوان. ابو سفیان نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بنو سلیم کے. اس کے بعد پھر زبیر بن عوام 500 مجاہدین کو، مہاجرین کی جماعت کو اور نوجوان عرب لے کر گزرے. ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زبیر ہے. ابو سفیان نے کہا تمہارے چچا کا بیٹا؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میرے چچا کا بیٹا. اس کے بعد بنو غفار گزرے، پھر بنو اسلم، پھر بنو کعب، پھر بنو مزینہ، پھر بنو جہینہ، اور اسی طرح پھر سارے قبیلے گزرتے گئے اور ابو سفیان دیکھتا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شملہ جو امامے کا پچھلا حصہ تھا وہ آپ کے دونوں سینوں پر تھا، یعنی ایک طرف تھا اور ایک طرف تھا. عرب کی بعض کتابوں کے اندر اس کو ہرے رنگ سے لکھا ہے، لیکن وہ ہرا نہیں تھا، اصل میں دراصل میں کالا تھا، کیونکہ عرب جو ہے، عرب کی بعض جگہ پر ہرے رنگ کو کالے سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے کے اندر مہاجرین اور انصار شامل تھے، اور یہ پورا کا پورا جسم نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ پورے ویل پروٹیکٹڈ تھے لوہے کی جو لباس ہوتا ہے جنگی لباس اس کے ساتھ. تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم ابو فصل، آج تمہارے بھتیجے کی جو مملکت ہے نا وہ بہت بڑی ہو چکی ہے. تو اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سلطنت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے. تو اس پر ابو سفیان نے کہا ہاں یہی ٹھیک ہے، یہ نبوت ہی ہے. اب ابو سفیان نے تو دیکھ لیا مسلمانوں کا کتنا لشکر تھا. یہ وہ طریقہ، یعنی اس 20 رمضان تھا، اور اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس طرح داخل ہوئے.
یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ترتیب اس طرح سے دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جبل ابن قیس کے پیچھے سے انٹری کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ایک طرف سے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ ایک طرف سے، اور قیس بن سعد ان کا بھی قصہ آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر ہجوم کے مقام پر پہنچ گئے۔ یعنی یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی جس کے تحت صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اچھا، جب اسی درمیان میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جب یہ لشکر اوپر سے جا رہا تھا اور عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان دیکھ رہے تھے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری تھے ان کا لشکر گزرا۔ جب ان کا لشکر گزرا تو سعد رضی اللہ عنہ نے جو ہے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا کہ آج جو ہے وہ خوریزی کا دن ہے، یعنی آج مکے والوں تم نے جو ظلم کیے ہیں اس کا بدلے کا دن ہے۔ جب یہ بات سنی تو ابو سفیان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح سعد بن عبادہ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، آج امن کا دن ہے، آج جنگ و قتال کا دن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد رضی اللہ عنہ، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا اور وہ لیڈ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نبوت اور حکمت سے کام لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد رضی اللہ عنہ سے علم، یعنی ان کی جو فلیگ تھا وہ لیا، اور آپ نے کہا جاؤ جا کے سعد کو حکم دو قیس کو دے دے، اور قیس جو تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے جو یہ بات کی تھی اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا بھی، لیکن ساتھ ساتھ حکمت یہ اختیار کی کہ انہی کے بیٹے کے پاس علم دیا، یعنی کسی اور کو نہیں دیا۔ اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ کے اندر آتا ہے بڑی حکمت والے انسان تھے۔ ان کی حکمت اور علم کا یہ فراست کا یہ عالم تھا کہ ایک زمانے میں یہ ایک جگہ پر فائز تھے بڑے عہدے پر، تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے قیس، میرے گھر پر جو ہے چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، نہیں بلکہ یہ کہا کہ میں فریاد کرتی ہوں میرے گھر میں چوہے بہت کم ہیں۔ یعنی وہ قیس رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس، بات کی بات ہے یہ سیدنا علی اور یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے۔ تو یہ قیس رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے قیس، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں میرے گھر میں بہت چوہے کم ہیں۔ جب قیس رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، سوال کرنے کا طریقہ سنا، تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے گھر میں چوہوں کی تعداد بڑھا دوں گا۔ مطلب کیا تھا کہ جو بڑھیا جب آئی تھی تو اس نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے گھر میں چوہوں کی تعداد بہت کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے جو چوہے آئیں۔ تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو نوازا بھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے، عبد الملک بن مروان کے ساتھ پیش آیا، اور ایک شخص آیا عبد الملک بن مروان کے پاس اور کہنے لگا کہ عبد الملک بن مروان، میرے گھر میں یہ عالم ہے کہ چوہے بھی قلع بازیاں کھاتے، یعنی رول اوور کرتے۔ تو عبد الملک بن مروان کو اس کا طریقہ پسند آیا، اس کی فریاد کرنے کا، اور انہوں نے اس کو کافی نوازا بھی کہ اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس طریقے سے مانگا۔ بہرحال قیس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے یہ بات کی کہ آج کا دن قتل کا دن ہے، تو اس وجہ سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان سے ہاتھ سے علم لے لیا اور قیس رضی اللہ حکم جاری کر دیا کہ قیس اپنے بیٹے کے حوالے کر دے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ اللہ اگر یہ کوئی بات ایسی بات ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی لے کے آ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں نشانی بھیجی، اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قیس رضی اللہ عنہ یعنی اپنے ہی بیٹے کے حوالے کر دیا۔ تو یہ دیکھیں ایک حکمت ہے، اگر اس وقت میں کوئی ایسی جگہ کوئی ایسے شخص کو دوسرے کو کرتے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا گزر، لیکن باپ کی جگہ اگر بیٹے کو دے دیا جائے تو بات کو فخری ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جنگی ایک حکمت سے کام لیا، اور لامولا حکمت کیا تھی؟ وہی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بغیر تو کچھ کرتے نہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تبدیل دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ وہ قبائل مکہ کی طرف سے یہاں سے
جو ان کے ساتھ جو جوان ہیں ان کو لے کے نکلیں اور شہر میں داخل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیا کہ اگر تمہارے مقابلے پر کوئی جنگ کرنے آئے تو ان سے جنگ کرنا، یعنی اگر کوئی تم پر پہلے حملہ کرے تو حملہ کرنا۔ اچھا، اسی درمیان میں ہوا یہ کہ ابو سفیان جو تھا وہ اس درمیان میں نکلا، اور ابو سفیان فوراً یہ نکل کر اپنی بیوی کے پاس آیا، اور ابو سفیان نے کہا کہ بھائی آج کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو ان کی جو بیوی تھی ہندہ بنت عتبہ، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، جن کے بطن سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ابو سفیان کی مونچھیں پکڑی، اور بعض روایت میں کہ داڑھی پکڑ کے بولا کہ اے خبیث، اس خبیث کو قتل کر ڈالو، یہ آج یہ ہمیں کہنے آیا ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے کہا کہ تیرا ناس ہو، خاموشی سے گھر میں رہو، آج مسلمانوں سے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس فتح سے روک نہیں سکتا۔ اور پھر قریش نے اعلان کر کے کہا کہ جو بھی اپنے گھر میں رہے گا وہ امان میں ہے، جو مسجد داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر چلا جائے گا وہ امان میں ہے، یا جو شخص ابو ردیحہ کے جھنڈے تلے آ جائے گا، یعنی اللہ کے رسول، جن کا صحابی کا میں نام بھول گیا تھا، ابو ردیحہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ ابو ردیحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ جو شخص ان کے قافلے کے لیے، ان کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ یہ سننا تھا، سب کے سب لوگ دوڑ پڑے، کوئی مسجد حرام میں داخل ہو گیا، کوئی اپنے گھر میں چلا گیا، اور کوئی کدھر بھاگا کوئی کدھر بھاگا۔ اسی درمیان میں کچھ جو قریشی تھے، انہوں نے جو تھا جنگ لڑنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو روکیں گے، اور ان لوگوں نے کیا یہ کہ کچھ اپنے جوان قریش کے پکڑے، اور انہوں نے جو ہے وہ لڑنا چاہا مسلمانوں سے۔ ان میں ایک شخص تھا، ایک قریشی شخص تھا، یہ بڑی ڈینگے مارتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمان ہو گئے، اپنی بیوی سے کہتا تھا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی خاموشی سے، تو یہ کہتا تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری جنگ ہوگی تو میں مسلمانوں میں سے کسی کو پکڑ کے لاؤں گا، اور تجھے جو ہے وہ تجھے غلام عطا کروں گا، یعنی ان کو غلام بنا کے تیرے حوالے کروں گا، اور تاکہ وہ مطلب وہ تیرے غلام رہے۔ اب جب مکے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، مٹ بھیڑ ہوئی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے لڑنے کی کوشش کی، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جیسی جوابی کارروائی کی تو یہ سب کے سب گھبرا گئے اور یہ بھاگے۔ انہی میں سے یہ شخص بھی تھا، یہ بھاگ کے آیا اور اپنی گھڑ کھٹکھٹائے کہ کھول، اپنی بیوی سے کہا دروازہ کھولو، تو اس نے پوچھا دروازہ کیوں کھولنا، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی چھپنے کی جگہ چاہیے، دروازہ کھولو۔ تو اس کی بیوی نے اس پہ طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہاں ہے، وہ بلکہ کچھ اشعار پڑے، اور یہ کہا اس کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ وہ کہاں ہے غلام جس کو تم لے کے آ رہے تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں ایک مشرکوں کے اوپر آخری ضرب لگائی، جن سے وہ جو ہے وہ جو ان کو جھٹکا ملا، اور وہ کچھ تو قتل ہوئے اور کچھ بھاگ گئے۔ اچھا، ساتھ ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے دستے کو بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو انصار، ہمیں لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اگر کوئی تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تو تمہیں قتل قتال کی اجازت ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عقبہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں آئیں تلواروں کی چمک کی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے بہرحال کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مٹ بھیڑ ہوئی ہے۔ اسی درمیان میں انصاری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ سارے انصار کو جمع کر لو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ قریش 5 میل قسم کے مختلف قبیلوں کے لوگ جمع کر رکھے ہیں، اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ ایک دوسرے پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ہو، ان لوگوں کو پکی ہوئی کھیتی کی طرح کاٹ ڈالو اور بڑھتے ہوئے صفا پہاڑ کے پاس مجھے ملو۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ وسلم فرمایا یہ دیکھو یہ کچھ اوباش لوگ جمع ہیں، ہم نے قتل کا ارادہ نہیں کیا ان سے، لیکن اگر یہ تمہارے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ تم سے قتل کی بات کرے، ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔
جی معذرت. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نصیحت کی سے انصار کو، تو انصار کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی کہ دیکھو یہاں پر کچھ لوگ ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ تمہیں چیلنج کرنے کی کوشش کرے تو تم ان کے ساتھ قتال کرنا. اور اللہ کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صفا کے مقام پر آ کے ملنا. یہی وہ ایک مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد رایت بنائی، یہاں پر ایک مسجد بنائی، اور جس کو پرچم والی مسجد کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ خالد کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ قتال کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعض روایت میں آتا ہے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ خالد کیا ہوا تھا، تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انصاری صحابی کو بھیجا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن وہ انصاری صاحب کے دیکھو قتال مت کرنا، لیکن ان انصاری صحابی نے کہا کہ خالد بن ولید سے قتال کر دینا، اور خالد بن ولید نے قتال کر دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خالد بن ولید سے پوچھا تو اللہ کے رسول خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو آپ نے حکم دیا تھا. تو پھر جب ان انصاری کو بلایا گیا تو ان انصاری سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کہ تم نے یہ بات غلط، میں نے تمہیں کہا تھا کہ خالد بن ولید سے کہنا کہ قتال مت کرنا، اور تم نے یہ بات کہہ دی کہ وہاں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے قتال کر دینا. تو اس شخص نے کہا بے شک آپ نے ٹھیک، میں نے غلط کہا تھا، مگر آپ نے ایک بات کا ارادہ کیا تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکا تھا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری کی یہ بات سنی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ نہیں کہا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو حکم دے دیا کہ بنو خزاعہ کے بعد، یعنی بنو خزاعہ جنہوں نے بنی بکر جو کہ مخالف قبیلہ تھے، جنہوں نے بنو خزاعہ کے لوگ مارے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس عصر تک کا وقت ہے، تم میں جو خلاف کاروائی کرنی ہے بنو خزاعہ بنو بکر کے خلاف تمہیں اجازت ہے، تم کرو. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فضل و کرم سے مکے کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے ہیں 20 رمضان کا دن جمعے کا دن تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے مکے میں داخل ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کے ادب اور احترام اس پوری اس میں ملحوظ خاطر رکھا. صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن فصل رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ناقہ سواری پر سوار ہیں، اور آپ خوشحانی یعنی کچھ اچھی آواز کے ساتھ انا فتحنا لک کا فتحا مبین پڑھنا، یعنی سورہ فتح پڑھ رہے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک جو ہے وہ اتنی تواضع کے ساتھ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ جو اونٹنی کے اوپر جو کجاوا تھا یا لکڑی جو نکلی ہوئی تھی اس سے لگ رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے خادم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دیکھ رہے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکائے ہوئے تھے، کیونکہ یہ فتح کوئی جنگی عام لیڈروں کی طرح یا عام سرداروں کی طرح فتح نہیں تھی. یہ اللہ کے رسول، نبی رسول جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا تھا، ان کو فتح اللہ نے دی تھی، اور وہ فتح ایسی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ سب کچھ اے اللہ تیری ہی طرف سے ہے، ہم تیری ہی طرف سے، تیرا ہی سب کچھ ہے. اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہ کا حال تھا کہ وہ اللہ کے آگے، ورنہ قومیں جب آتی ہیں اور اپنے اوپر جب وہ بدلے لیتی ہیں تو وہ تو پوری کی پورا اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. آج کی تاریخ، انسان کی تاریخیں بھری ہیں، جب قتال ہوئے ہیں، جب مارا گیا ہے تو کسی نے کسی کا پوچھا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نیچے تھے. طبرانی میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اور پھر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک اس وقت اس شہر پر تھی کہ وہی شہر ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے نکالا تھا. اور اللہ نے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے تو آپ نے پلٹ کے دیکھا تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا اے اللہ اے رسول آپ کی آنکھیں نم ہیں
لیکن ہم آپ کو ضرور بضرور واپس لوٹائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک تواضع کی وجہ سے نیچے کی طرف تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ام ہانی کے گھر پہ گئے اور وہاں پر آپ نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد اس وقت چاشت کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھی، اور روایات میں آتا ہے آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، اور علماء نے اس کو صلاۃ الفتح، فتح کا نام دیتے ہیں، یعنی جب انسان کو فتح نصیب ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے صحابہ رضی اللہ عنہ اور عمرائے صحابہ کا یہی طریقہ رہا کہ جب وہ کسی جگہ پر فتح کر لیتے تھے کسی شہر کو تو وہ 8 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جب مدائن کو فتح کیا اور کیسر ایوان کسرا میں داخل ہوئے، یعنی کسرا کے دربار میں داخل ہوئے، تو آپ نے بھی 8 رکعت پڑھی تھی، مگر ایک سلام کے ساتھ پڑھی تھی، یعنی دو کر کے نہیں پڑھی بلکہ 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی تھی، سلام ایک ہی۔ اسی درمیان میں ام ہانی جو تھی انہوں نے کہا میرے شوہر بھاگ گئے ہیں اور میرا بھائی بھی ہے، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 آدمیوں کی پناہ کا اعلان کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کہاں رکیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کا اشارہ کیا، یہ وہ جگہ تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو اور بنو عبد المطلب کو قریش نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا شعب ابی طالب میں، یعنی کوئی ان سے کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی ان کو لین دین نہیں کر سکتا، کوئی مالی کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ان کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا ہوا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں قریش و بنو اور کنانہ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو محصور کیا ہوا تھا، میرا خیمہ وہیں لگے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے فتح کے بعد مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بہقی اور ابو نعیم میں ہے، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ میں 307 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے اور یہ فرماتے جاء الحق وزهق الباطل، اور بت جو تھے وہ اوندے منہ گر جاتے تھے۔ امام بہقی فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن کیونکہ ہم امام عسقلانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس کو صحیح کہا ہے، بہرحال روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناقہ پہ سوار تھے، آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں ان سے چابیاں لی اور بیت اللہ کو کھلوایا۔ اور کیونکہ بیت اللہ کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی، تصویریں لگی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کو دھو دیا جائے اور جتنی تصویریں ان سب کو مٹا دیا جائے۔ تو بیت اللہ کو زمزم سے دھویا گیا اور وہ تصویریں ہٹا دی گئیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر داخل ہوئے تو پورا بیت اللہ تکبیر سے گونج رہا تھا۔ اس وقت بلال اور اسامہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے، دروازہ کھولا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد وہاں پر روایات میں آتا ہے آپ نے حرم کے اندر نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلا خطبہ دیا، اور خطبہ دیا یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی۔ آگاہ ہو جاؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، عرب کی جتنی خصلتیں بری تھیں، جتنی تمہاری پرانی روایات تھیں، وہ سب میرے قدموں کے نیچے، مگر بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم پلانا یہ خصلت حسب معبور جاری رہے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص خطۂ قتل کیا جائے یا کوڑے یا لاٹھی سے مار دیا جائے، اس کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹوں کی ہوگی، جس میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ اے گروہ قریش، اللہ نے جاہلیت کی نحوست
اور نخوت اور غرور اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کو باطل کر دیا، یعنی تم اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے اور یہ جاہلیت کی باتیں تھے، سب ختم کر دیا۔ سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو شاخوں اور خاندانوں پر تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ و بہتر وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہو، یعنی تقوی والا ہو۔ اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے، وہ جاننے والے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اے قریش، اے گروہ قریش، تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مسجد حرم میں لوگ جمع تھے ان سے خطاب ہو کر فرمایا، انہوں نے کہا آپ نیک ہیں، نیک باپ کے بیٹے ہیں، نیک خاندان والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم کو وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ تم پر آج کوئی عتاب نہیں اور کوئی ملامت نہیں، جاؤ سب آزاد۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جنہوں نے ظلم کے پہاڑ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کا کلیجے کھائے ہیں، نوچ لیے ہیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاباؤں کی جسموں کو ناک کان کاٹ دیے، یعنی ظلم کی انتہا کر دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پیچھے آگے بات آئے گی انشاءاللہ اگلی دفعہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اگر یہ حرم کا سے چمڑ بھی جائیں تب بھی ان کو قتل کر دینا۔ انشاءاللہ ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ گئے اور بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کنجی ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں عطا کر دیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو امانت والوں کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ عثمان بن طلحہ، یہ شیبی خاندان ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے چابیاں لی تھیں انہی کو واپس کر دیں، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی ظالم ہی ہوگا جو تم سے چابیاں چھینے گا۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی حرم کی چابیاں اس وقت تک نہیں کھل سکتی جب تک یہ قبیلہ نہ کھول دے، یعنی 1400 سال تک آج تک کسی حکمران کے اندر یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پیچھے کر دے، اور وہ چابیاں آج تک اسی قبیلے کے پاس۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلال بام کعبہ پہ چڑھ کر اذان دو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بلال رضی اللہ عنہ نے اس مکہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر پہلی اذان دی، اور اذان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اذان دینے کا۔ اسی درمیان میں ابو سفیان اور عطاب اور خالد بسران اور ایک حارث بن ہشام بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ آپس میں ذکر کرنے لگے۔ ابو سفیان تو مسلمان ہو ہی گئے تھے، لیکن عطاب اور خالد نے کہا کہ اللہ کی قسم بہت اچھا وقت ہے کہ آج ہمارا باپ نہیں ہے، اور وہ یہ آواز ان کانوں میں، یعنی وہ اچھا ہی ہوا کہ کانوں میں اللہ یہ اذان کی آواز سننے سے پہلے ہی چلا گیا۔ حارث نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ حق ہے تو میں ضرور ایمان لے آتا۔ ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ اللہ کے رسول کو پتہ چل جائے گا، اور پھر کوئی بات خبریں پھیلیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے گزرے اور آپ نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے کہا مجھے پتہ چل چکا ہے۔ اس پر حارث اور عطاب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ہمارے درمیان کی بات تھی، ہم آپس میں کر رہے تھے، یہ آپ نبی ہی ہیں جنہوں نے جو یہ بتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو، تو مکہ کے اندر کچھ چند نوجوان تھے، ان میں ایک تھا ابو محذورہ۔
ابو محذورہ، جب اذان ہونے لگی تو یہ ابو محذورہ جو تھے نا، ان کی آواز بہت اونچی بھی تھی اور بڑی خوبصورت بھی تھی، لیکن کیونکہ یہ تو کافر تھے اس وقت اور مسلمان، اور یہ ینگ بچے تھے، کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، جب بلال رضی اللہ عنہ آواز دے رہے تھے تو انہوں نے بھی اس آواز کو جو ہے وہ اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کی آواز آئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو لے کے آ جاؤ۔ جب اذان ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان نوجوانوں کو، جس میں ابو محذورہ بھی تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون تھا جو اذان دے رہا تھا اور نقل اتار رہا تھا؟ تو سب نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا اور ابو محذورہ سے پوچھا کہ تم اذان دے رہے تھے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو محذورہ سے پوچھا کہ تم اذان دے رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اذان دے رہا تھا، بالکل میں اذان دے رہا تھا۔ اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ گمان تھا کہ شاید اب میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ابو محذورہ تم اذان دو۔ ابو محذورہ کہتے ہیں میرے دل میں اس وقت تو مجبوری تھی، مجھے اپنی جان بچانی تھی، میں نے اذان دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھیلی سے مجھے کچھ درہم دیے اور پھر میری پیشانی پر دست مبارک پھیرا اور پھر سینے اور جگر پر اس کو پھیرتے ہوئے، یعنی سر سے لے کر ہاتھ آپ کے سینے تک لے کے آئے اور آپ نے دعا دی ابو محذورہ کو۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرا دل بس قلب تبدیل ہو گیا اور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، جو نفرت تھی وہ محبت میں بدل گئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں اب آپ سے کہاں دور جاؤں گا، آپ نے میری اذان سنی ہے، آپ مجھے حرم کا مؤذن مقرر کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا آج سے تو مکہ کا مؤذن ہے۔ یعنی کمال ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی پر کہ جو لوگ نفرت کریں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اس فتح کے اوپر بھی کوئی مذاق اڑائے تو ہم کیا کریں گے، ہم تو اس کا قتل عام کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نوازا۔ اور یہ تقریباً جو ہے وہ آلموسٹ ان کی جو ہے وہ کئی سال تک یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مقرر رہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جو ہے وہ مؤذن رہے۔ علامہ سہلی رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ابو محذورہ جس وقت مؤذن ہوئے اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، اور وفات تک مکے کے مؤذن رہے، اور وفات کے بعد ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں تک مؤذن رہی۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 3 حضرات جو ابو سفیان سے ذکر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک کو عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا امیر بنا دیا، اور یہ تقریباً 59 ہجری میں تک مکہ میں مقرر رہے اور مکہ میں ان کو جو ہے وہ امیر رہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مردوں اور عورتوں نے بیعت کرنی شروع کی۔ انشاءاللہ وقت زیادہ طویل ہو رہا ہے اور پھر اگلا سیشن بھی آگے کا کافی باقی ہے، تو انشاءاللہ الفضیل اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم رکھا، تو انشاءاللہ باقی جو یہ تاریخی بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو غلطی کہیں ہو گئی الفاظ کے اندر، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اپنے الفاظ کو بہت تول کے استعمال کروں، کیونکہ ذرا سی غلطی انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے کوئی ایسے اعمال نہیں جو کہ جس سے ہم بچ سکیں بس محض اللہ کے رحم کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اس وبا سے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے اس وبا کو دور فرمائے، پوری امت مسلمہ سے اس وبا کو دور فرمائے۔ اس میں نے 2 کتابوں سے سہارا لیا ہے، پھر وہی غزوات النبی کا زیادہ حصہ ہے اور پھر سیرت مصطفیٰ
اس کا کچھ حصہ اس سے لیا ہے، لیکن زیادہ جتنی ڈیٹیل غزوات النبی کی کتاب میں ہے شاید میں نے کوئی اور کتاب میں نہیں دیکھی، اور اسی سے زیادہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و فضل سے تمام ہمارے پورے عالم کے اسلاموں مسلمانوں کو بچائے، اور جو بیمار ہیں اس وبا سے ان کو محفوظ فرمائے، ان کو ان کی جان بخشی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، اپنے فضل سے ہم نے یہ جو شروع کیا ہوا ہے اپنے رحم و فضل سے اس کو مکمل فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور روز محشر ہمارے اعمال میں اس کا حصہ ڈلوا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر۔